الحمدللہ حمدا کما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانی فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم ورحمہ۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی مغفرت کے بڑے سامان کیے ہیں، اور بظاہر چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو بہت معمولی نظر آتی ہیں، ان چھوٹی اور معمولی باتوں پر بڑا اجر اور ثواب اور بڑی مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کی سرشت سے واقف ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ انسان بھلکڑ بھی ہے، خطائیں بھی کرتا ہے، نادم بھی ہوتا ہے، پھر بھول بھی جاتا ہے، پھر غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ اس لیے بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے کرنے میں صرف توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے سے آخرت کی دولت سے مالا مال ہوا جا سکتا ہے۔ میں آج وہی چند باتیں بہت غور سے آپ حضرات سنیں، وہی باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا کرو۔ اب بسم اللہ، کچھ بھی کام آدمی کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ لے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ کام شروع کرتا ہوں، تو یہ کام میں برکت ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کے آغاز میں، شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے فَهُوَ أَقْطَعُ، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو کام بھی ہم کرتے ہوں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یا بسم اللہ پڑھ لیں اللہ کے نام سے، پورا پڑھیں تو بہت اجر کی بات ہے، یا بسم اللہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام، جو بھی کپڑے اتارنا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، کپڑے پہننا ہو تو بسم اللہ پڑھیں، جوتے پہننا ہو تو بسم اللہ پڑھیں، جوتے اتارنا ہو تو بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، ہر کام، سونا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، ہر کام، جو بھی دکان کا تالا کھول رہے ہیں تو بسم اللہ کر کر کھولیں، دکان بند کر رہے ہیں تو بسم اللہ کر کر دکان، ناپ تول میں بسم اللہ، ہر کام میں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس میں بڑی برکت ہے، اور اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب بندہ کوئی کام اس کے نام کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ کام کر رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، بسم اللہ بسم اللہ، ہر کام بسم اللہ کی۔ اور اس میں کوئی سرٹیفکیٹ کی ضروری نہیں ہے، ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے لیے عالمیت کی یا فضیلت کی ڈگری حاصل کی جائے گی تو ہم بسم اللہ پڑھ سکتے۔ اناڑی آدمی بھی بسم اللہ پڑھ سکتا ہے اور اپنے کام کو کر سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی برکتیں اور اجر سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ ایک آسان معمولی عمل ہے۔ ایک اور عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے، کانٹا ہے، گندگی ہے، پتھر ہے پڑا ہوا، اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ اس پر گناہ معاف کرتے ہیں، اور اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو چھوٹا سا کام ہے، چل رہے ہیں تو راستے میں سے آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، کہ کوئی بھی معذور، نابینا، یا کوئی بچہ یا کوئی خاتون، اس پر سے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، پیر سلپ ہو جائے، گر جائے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے یہ کام کر دیا، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے،
تو یہ ہے چھوٹا سا کام، اس میں پیسہ تو نہیں لگتا. چلتے ہیں آپ راستے سے اور راستے میں تکلیف دہ چیزیں پڑی رہتی ہے، کانٹے پڑے رہتے ہیں، چھلکے پڑے رہتے ہیں، پتھر پڑے رہتے ہیں، گندگی پڑے رہتی ہے، اس کو ایک طرف اٹھا کر رکھ دینا ہے. اس پر اللہ رب العزت بڑا اجر دیتے ہیں. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اس پر بڑا اجر. ایک اور عمل ہے افشوا السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی ملو تو سلام کرو. سلام کرنے میں پیسہ نہیں لگتا، سلام کرنے میں پیسہ نہیں لگتا، اور سلام پر اجر بہت ملتا ہے. سلام اللہ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے صفتی اللہ کا. اللہ نے اس سلام کو اپنے اور اپنے نیک بندوں کے لیے منتخب کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں باقاعدہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ سلامتی نازل فرماتے ہیں اپنے مقبول بندوں پر، اور وہ فجر تک وہ سلام نازل ہوتے رہتا ہے. تو سلام کو پھیلانا، سلام کرتے رہنا، اس پر کوئی بڑا پیسہ نہیں لگتا ہے. آدمی مل رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، تم سلام کرو اس کو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے. ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے جان پہچان والے کو تو بڑے زوردار طریقے سے سلام کرتا ہے، اگر جان پہچان نہیں ہے لیکن معلوم ہے کہ یہ ایمان والا ہے تو اس کو سلام نہیں کرتا. سلام کرو، پہچان ہو یا نہ ہو. السلام علیکم، السلام علیکم. اور سلام کرنے میں واضح الفاظ میں سلام کرو. السلام علیکم، السلام علیکم. آواز بھی بلند ہو تاکہ سننے والے کے کان تک سلام پہنچ جائے. سلام کا کرنا سنت ہے، سلام کا پہنچانا ایک دعا ہے. سلام جو بین المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج فرمائی کہ مسلمانوں کے درمیان میں ایک دوسرے سے ملاقات کے درمیان سلام کو خوب عام کیا جائے. سلام اللہ کی صفت ہے. سلام کی برکت سے اللہ سینوں کی نفرتوں کو کم کرتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. اور قبولیت کی کون سی گھڑی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس دعائے سلام کو قبول کر کر سلام کرنے والے کو اور سلام کے جواب دینے والے کو سلامتی عطا کر دے، اور وہ ہمیشہ ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ ہو جائے. تو سلام کیا کرو. سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. جس نے سلام کیا اس کو وعلیکم السلام کہنا سننے والے پر واجب ہے. نہ سلام کرنے میں پیسہ لگتا ہے، نہ سلام کے جواب دینے میں پیسہ لگتا ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے بڑے نفع کا سودا ہے، بہت فائدہ ہے اس میں. سلام کریں. اور اس سلام کے بارے میں اللہ نے سورہ نور میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم جب گھروں میں داخل ہو تو سلموا علی اہلہا، گھر والوں کو سلام کیا کرو. گھر میں کوئی رہتا ہو یا نہ رہتا ہو، گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. مسجد میں آ رہے تو سلام کرو. سلام ہمارے ہاں مسجد میں مجلس میں آنے والے پر سلام ہے، مجلس میں بیٹھنے والوں پر سلام نہیں ہے، وہ ان پر جواب ہے. جو آ رہا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ آنے والوں کو، گھر میں آدمی داخل ہو رہا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو، آدمی شرماتا ہے کہ بیوی کو کیسے سلام کروں، بچوں کو کیسے سلام کروں. نہیں، آپ اگر سلام کریں گے تو بچوں کی عادت بنے گی، گھروں میں سلامتی اور خیر آئے گا، اللہ راضی ہوں گے. اللہ کے ہاں کون سی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے یہ ہم کو پتہ نہیں، لیکن ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے بڑا اجر ہم کو حاصل ہو جائے گا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سلموا علی اہلہا، گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو. اور اگر کسی کے گھر جانا ہو تو دستک دیتے ہیں تو پہلے زور سے آواز دینے کے بجائے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں زوردار طریقے سے نہیں، بلکہ کھڑے رہ کر یہ کہو السلام علیکم زور سے کہ گھر والے سن لے. السلام علیکم، میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں ابن فلاں ہوں. اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام بھی بولو، اس لیے کہ ایک نام کئی لوگوں کے ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی نے یہ کہا کہ میں ایاز ہوں تو بھئی ایاز کون، گھر والے کنفیوز ہوں گے کہ ایاز تو فلانا فلاں فلاں، تو ایاز ابن ریاض ہوں یہ کہہ کر آدمی اپنے نام کا تعارف کرائے تاکہ گھر والے مانوس ہو جائیں کہ فلاں آدمی آنے والا فلاں آدمی ہے. یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سلام کرنے میں گھر والوں پر سلام، ملنے والوں پر سلام. مجلس سے جاتے وقت کا سلام نہیں ہے، مجلس میں آتے وقت. مسجدوں میں داخل ہو رہے کوئی ہے یا نہیں ہے
مسجد میں سلام کرو، السلام علیکم۔ قبرستان میں جا رہے تو السلام علیکم یا اہل القبور، یہ سلام قبرستان کا، مسجد کا سلام، گھروں کا سلام، بازاروں میں سلام، چلتے پھرتے سلام۔ بلکہ سلام کے بارے میں تو تاکید اس قدر آئی ہے، اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام اگر درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جاتی، کوئی درخت آ جاتا یا کوئی جانور آتا اور صحابہ کرام پھر ملتے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ سلام کرنے میں بڑی خیر ہے، بڑی عافیت ہے، بڑا اجر ہے۔ سلام کرنے والے کا اجر جواب دینے والے کے اجر سے زیادہ ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جس نے سلام کیا اس کے جواب کو احسن طریقے سے ادا کیا جائے۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیے، اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جواب اور عمدہ ہو، اس لیے کہ یہ سلام جو ہے وہ کینوں کو دور کرتا ہے، نفرتوں کو مٹاتا ہے، دلوں کو ملاتا ہے، خدا کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ مہربان ہوتے ہیں، قبولیت کی گھڑی میں اگر سلامتی کا فیصلہ ہو تو سلام کرنے والا بھی سلامتی میں اور جواب دینے والا بھی سلامتی میں، لیکن پیسہ کچھ نہیں لگا، خرچہ کچھ نہیں ہوا، اجر بڑا مل گیا، مغفرت کا سامان ہو گیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھینک آتی ہے، عام آدمی چھینکتے رہتا ہے، چھینک آ گئی تو تعلیم فرمایا کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہتے، چھینک آئی تو چھینکنے والا الحمدللہ کہتے۔ بہت سارے لوگوں کی چھینکنے میں الحمدللہ تو کہتے ہیں، لیکن بیٹھنے والے چھینکنے والے کا جواب نہیں دیتے۔ چھینکنے والے نے جب چھینکا اور اس نے الحمدللہ کہا تو چھینکنے والے کا جواب یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ پیسہ نہیں لگا، اجر بہت بڑا ملا، دعا ہے، الحمدللہ کہو، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ چھینک آئی، اب اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو کہ اللہ تم پر رحم کرے، تو یہ دعا اس کو دینے کا حکم دیا گیا اور یہ واجب ہے۔ اگر چھینکنے والا چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ نہ کہے تو وہ گناہگار ہوگا، اس لیے کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ چھینکنے والے کو تشمیت العاطس، چھینکنے والے نے جب الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، اس کے جواب میں کہو۔ اگر ہم نے جواب میں ایک آدمی نے بھی کہہ دیا تو کافی ہے، اور اگر کسی نے نہیں کہا اور مجلس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ یرحمک اللہ کو یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو ایک دعائیہ کلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دعائیہ کلمے کے طور پر حکم دیا ہے کہ اس کو دعا دی جائے۔ چھینکنے والے نے چھینکا، چھینک اختیار کی چیز نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے۔ چھینکنے والے نے اللہ کی تعریف بیان کی، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ کو بڑا پیار آ گیا اس پر، بندے کی اس ادا پر اللہ کو پیار آتا ہے۔ جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرا بندہ چھینکتا ہے، تو اس کے بعد وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ نے کہا سننے والے اس کو دعا دے، اس نے میری تعریف بیان کی۔ اللہ کہتے سننے والے اس نے میری تعریف بیان کی، الحمدللہ کا، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ کہے، یہ اس کے۔ اور جب وہ یرحمک اللہ کہے تو اب اس نے تیرے لیے چھینکنے والے دعا کی، تو دعا کے جواب میں دعا دے، دعا کے جواب میں دعا دے۔ تو پھر چھینکنے والا کہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے اعمال کو درست کر دے اور تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یہ دعا پھر چھینکنے والے پر ہے کہ وہ اس کے احسان کے بدلے میں احسان جواب ہے۔ اسی طرح سے آج کل آدمی کسی سے بھی کوئی چیز لیتا ہے، دیتا ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہمارے ہاں طریقہ تھینک یو، کیا بولیں گے؟ تھینک یو، شکریہ۔ تو تھینک یو اور شکریہ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، نہ اسلام نے اس کی تعلیم دی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جزاک اللہ خیر الجزا، جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ اس بھلائی کے بدلے میں اس کو دعا دو، جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ تم کو بہترین جزا دے، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اب یہ کوئی چیز نہیں ہے جزاک اللہ کہہ دینا، لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ ہم تھینک یو، شکریہ، تھینک یو، شکریہ۔ اب یہ تھینک یو دعا نہیں ہے، شکریہ دعا نہیں ہے، تھینک یو دعا نہیں ہے
اور جزاک اللہ شکریہ دعا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پاکیزہ تعلیم دی کہ تم پر کوئی بھلائی کرے، تمہاری کوئی مدد کر دے تو تم اس کو کیا کہو؟ جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ تجھ کو بہترین بدلہ دے، جزاک اللہ خیر الجزا، جو بہتر سے بہتر بدلہ ہو سکتا ہے اللہ تجھے وہ خیر الجزا دے، بہترین بدلہ دے۔ آپ نے یہ دعا دے دی اس کو، اور اس کے حق میں اگر یہ دعا قبول ہو گئی، اور ظاہر بات ہے کہ جب دعا دینے کا حکم نبی نے فرمایا ہے تو قبولیت کے وعدے تو اللہ کی طرف سے، اللہ ضرور اس کے بدلے اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ مومن کی ہر دعا، ایک بات یاد رکھیں، مومن کی ہر دعا یا تو فوراً قبول ہوتی ہے یا اس دعا کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب بندے کو ضرورت دعا کی ہوتی ہے اس ریزرو میں سے وہ دعاؤں کو نکال کر اس بندے کے حق میں قبول کر لیتے ہیں جو اس نے مانگی ہے یا اس کو کسی نے دی ہے، وہ دعائیں محفوظ ہوتی ہے۔ اور جب انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں میرے کو تو فلانا بال بچ گیا، کیا ہوا؟ اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا لیکن بال بچ گیا، اس کو خراش بھی نہیں آئی۔ یہ کیوں بال بچا؟ اس کے کھاتے میں وہ دعائیں جو محفوظ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعاؤں کی حفاظت کے، ان دعاؤں کے ذریعے سے وہ ریزرو کوٹے سے اس کی مدد کر دی اور اس کو بچا لیا۔ تو دعا ہوتی ہے یہ دعائیں، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہم کو بولنے میں پیسہ نہیں لگا، جتنی میں باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو ایک پیسہ اس میں خرچہ نہیں آنا ہے، اس میں ایک پیسے کا خرچہ نہیں، لیکن اجر بڑے بڑے ہیں، اجر بڑے بڑے۔ ایک اور کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا کہ بیمار ہو جائے کوئی تو اس بیمار کی مزاج پرسی کیا کرو۔ یہ ایمان والوں کی ان 10 خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرنے جایا کرو۔ بیمار پرسی کرنے جانے میں چند باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو جس بیمار کے گھر جا رہے ہیں اس بیمار کے یہاں اتنی دیر تک نہ بیٹھے کہ وہ اکتا جائے۔ بعض لوگوں کی بڑی خراب عادت ہوتی ہے، جہاں جائیں گے بیٹھ جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے کام کا حرج ہو رہا ہے یا اس کو دقت ہو رہی ہے، وہ بیچارہ آپ کے احترام و اکرام میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو کوئی وہ نہیں، بات پر بات، بات پر بات، بات پر بات، اور طویل باتوں کا سلسلہ، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کا، بیمار پرسی کا طریقہ یہ تعلیم فرمایا کہ جس بیمار کو دیکھنے جانا ہے آپ اس بیمار کا مزاج پوچھو اور اس کے پاس جا کر یہ دعا پڑھو، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ اچھا کرے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ سے اس کی امید کو جگا دو اور اس کے لیے دعا کر دو۔ اور پھر اس کے لیے یہ دعا اگر یاد ہو تو یہ پڑھ لو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں مانگتا ہوں، اسأل اللہ العظیم، میں زبردست اللہ سے دعا کرتا ہوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، جو زبردست عرش کا مالک ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ اللہ تجھے صحت یاب کر دے، صحت یاب کر دے۔ اور بس اٹھ کر اس کے ہاں سے آ جاؤ، یہ ہوگی بیمار پرسی۔ وہاں گھنٹوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت ٹائم خراب کرنے کی ضرورت، کیونکہ بیمار کو ہو سکتا ہے دوا گولی کی ضرورت ہے اور اس کی بیوی پردے میں انتظار کر رہی ہے کہ یہ بیمار پرسی کرنے والا جائے تو میں اپنے شوہر کی ضرورت کو پوری کروں، اس کو گھر والوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن بیمار پرسی کرنا دلوں کی محبت اور جوڑ کا بھی سبب ہے۔ اور بیمار پرسی کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بیمار کو دیکھ کر تم کو اپنی صحت کی قدر ہو جائے، اپنی صحت کی قدر ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبوم فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور لاپرواہی سے ان کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک تو تندرستی کی قدر نہیں کرتے اور فرصت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے فرصت کا وقت دیا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اور ٹائم پاس کریں۔ فرصت دی اللہ تعالیٰ نے تو لوگ اس کو ٹائم پاس بنا دیا، اور ٹائم پاس کی وجہ سے کیا ہوا، ہماری زندگی پوری ٹائم پاس ہو گئی ہے، ہمارا راتیں ٹائم پاس، ہمارے دن ٹائم پاس، ہمارا ہر لمحہ ٹائم پاس ہو گیا۔ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کہاں ٹائم پاس کروں اب میں، آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے میں اپنا ٹائم کہاں پاس کروں۔
ٹائم پاس کرنے کے لے چلو فون کرتے ہیں فلانا پھکٹ بیٹھا ہوا ہوگا، اس پھکٹ کے پاس جا کر اپنا ٹائم پاس کریں گے، یہ پھکٹ اس پھکٹ کے پاس جا کر اپنا پھکٹ ٹائم پاس کرتا ہے، اور یہ ٹائم پاس ہو رہا، ہوٹلوں میں بیٹھ کر ٹائم پاس، کارخانوں کے پاس ٹائم پاس، دکانوں کے پاس ٹائم، گھروں میں ٹائم پاس۔ ارے تمہارے پاس ٹائم کہاں ہے کہ تم ٹائم پاس کرتے ہو؟ ٹائم پاس قوم دنیا میں برباد ہو جاتی ہے، اور آج اسی لیے مسلمان جو ہے وہ ٹائم پاس ہو گئے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ان کے ٹائم پاس ہو رہے ہیں، ان کے جوان ٹائم پاس، ان کے بوڑھے ٹائم پاس، ان کے گھرانے ٹائم پاس، ان کی زندگیاں ٹائم پاس، اور ہم ٹائم پاس بن گئے، جدھر دیکھو ادھر کیا ہو رہا، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ ارے ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور ٹائم پاس کریں گے تو اب ٹائم پاس کے مشغلے، واٹس ایپ ٹائم پاس، فیس بک ٹائم پاس، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ٹائم پاس، گانے ٹائم پاس، کھڑے ٹائم پاس، اور جہاں دیکھو وہاں قوم کو دیکھو کیا کر رہے ہو، ٹائم پاس، ہر ایک کو دیکھو ٹائم پاس، جس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، پوچھو بوڑھے سے پوچھیں گے کیا کر رہے ہیں، بولے ٹائم پاس کر رہا ہوں، گھر میں دن نہیں لگتا تو کسی کے پاس آ جائیں گے، کیوں فرصت نہیں، اکتا گیا تھا تو آ گیا ٹائم پاس کرنے کے لیے، بھی کہاں جا رہے ہیں، ارے ٹائم پاس کرنا تھا، کہاں جانا ہے، ڈھابے پر جانا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، جس کو دیکھو وہ ٹائم پاس کر رہا ہے، اور اس کے پاس کام کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس، وہ عقل کا دیوالیہ ہو چکا ہے، اس کے پاس ٹائم اتنا ہے کہ وہ ٹائم پاس کرتے رہے، اس کے پاس بھئی ایک تو چیز ہے کمانا۔ ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں کہ شادی سے پہلے اگر کسی کا نکاح نہیں ہوا ہے تو شادی سے پہلے اس کو ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا اجر ملتا ہے، ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا اجر ملتا ہے، لیکن شادی ہو جانے کے بعد اس کو 25 گنا اور 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے بعد تو اب مصروفیت بڑھ گئی اس کی، اس کے باوجود پہلا معاملہ اس کا شادی سے پہلے اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا، اس پر صرف اللہ کا حق تھا، وہ اللہ کے حق کو ادا کر رہا تھا، لیکن شادی کے بعد اللہ کا نام لے کر اس پر اس کی لائف پارٹنر کا بھی حق آ گیا ہے، تو اب حق اللہ کے ساتھ حق العباد کی ذمہ داری اس پر بڑھ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو آدمی کما رہا ہے، بال بچوں کے لیے اس پر اجر ملتا ہے، کمانے کی نیت اگر آپ نے یہ کی، آپ صبح میں چلے کہاں جا رہے، کارخانہ جا رہے، کوئی نیت نہیں، دیکھو کتنے ہم لوگ اپنے وقتوں کو ضائع کر رہے ہیں اور اپنے اجروں کو ضائع کر رہے ہیں۔ گھر سے اس لیے نکلو صبح میں کہ میں جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے رزق حلال تلاش کرنا، اللہ کا حکم کیا ہے، رزق حلال تلاش کرنا، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ایدھی لوگوں کو رزق نہیں دیتا، اللہ رب العزت قادر ہر بات پر ہے، چھپر پھاڑ کر دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اللہ جس نے وادی تیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو 40 سال تک جو ہے، یا بعض روایتوں میں 40 دن تک من اور سلوہ نازل کر کر کھلایا اور ان کی پرورش کی، اور جب ان کی ڈیمانڈس آئی کہ نہیں ہم من اور سلوہ پر سے اکتا گئے، ہمارے لیے ایک آلو بٹاٹے ٹماٹے چاہیے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آلو بٹاٹے ٹماٹے کا انتظام کر دیا اور من سلوہ کی نعمت سے ان کو محروم کر دیا۔ وہ اللہ قادر مطلق ہے اور مختار کل ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے ضابطے ہیں کچھ، اللہ اپنے ضابطوں کے خلاف نہیں کرتا، کبھی کبھی اپنی قدرت کے اظہار اپنے ضابطوں کو توڑ کر کرتا ہے، پروٹوکول کو توڑ کر اللہ رب العزت کبھی اپنی قدرت کو لوگوں پر جتانے کے لیے اور انسانوں کی مجبوریاں ان پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس طرح کی قدرتوں کے مظاہرے کرتا رہتا ہے، لیکن عام طور پر نہیں ہوتا۔ اب کوئی ہاتھ باندھ کر گھر میں بیٹھے، دیکھوں ہمیں اللہ کیسے کھلاتا ہے، میں تو اللہ کھلانے والا، قدرت اللہ کی بے شک ہے، اللہ نے لیکن دستور بنایا ہے وابتغوا من فضل اللہ، روزی تلاش کر، تو جب نکلے گا تو میں تجھے روزی دوں گا، تو نکلے گا، اللہ کا معاملہ تھا۔ تم نے کسی سے قرض لیا اور قرض لیتے وقت اگر یہ نیت کی کہ مجھے مجبوری میں مقروض ہو گیا ہوں، کسی سے میں نے قرض لے لیا ہے اور میری دینے کی نیت ہے، تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ قرض لینے والا اگر قرض دینے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا کرتا ہے، اور اگر قرض لیتے وقت کس کو لینا دینا، کھاؤ گڑپ کر لو، اتنے بیل کھا گئے، تھوڑے بہت پیسے کھا جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد اور تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر قرض لینے والا مقروض قرض کی ادائیگی کی نیت نہ کرے تو اللہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں، حدیث ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ اگر قرضدار اپنے قرض کی ادائیگی کی نیت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔
تباہ برباد کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نیت اچھی نہیں۔ اور جو قرضدار اپنے قرض کی ادائیگی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے سامان پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو اس لیے قرض کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، اس لیے کہ مقروض جب تک قرض ادا نہیں کر دیتا اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ بندھا ہوا رہتا ہے، وہ بندھا ہوا رہتا ہے۔ لوگ اس کی جائیداد کو بعد میں بانٹ لیتے اور کھا جاتے اولادیں، اور باپ کے قرض کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارا باپ جہنم کے اندر جیل خانے میں بند ہے، اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور مقروضوں کے قرض کی ادائیگی اس کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے، اور جب تک اس کے قرض اور اس کے حق کی ادائیگی نہیں ہوگی اس کی رہائی ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جو اولادیں بعد میں یہ سلوک کرنے والے ہیں، عقل مند آدمی پہلے سے اپنی آنکھیں کھول کر اپنی جان کی خلاصی کا سامان کر لے، تو یہ عمل اتنا آسان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوٹے چھوٹے باتیں پر بڑے بڑے اجر کے وعدے فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، ٹھیک آئے تو الحمدللہ کہو، اور اسی طرح سے بیمار کی عیادت کے لیے جایا کرو، لیکن بیمار کے ہاں ٹائم پاس مت کرو کہ اس کو حرج نہ ہو، اور اس کے لیے دعا دیا کرو اور پھر واپس آ جایا کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے چھینکنے والے کی چھینکنے کے جواب میں الحمدللہ کہنے کا حکم دیا، اور راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو اٹھا دینے کا حکم دیا، اور کسی کے ساتھ دلجوئی اور مدارات کی باتیں کیا کرو۔ اس لیے جب سلام کرو تو کیسے ملو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلقى اخاك بوجه طلیق، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملا کرو۔ خندہ فارسی لفظ ہے، خندہ پیشانی سے ملنے کا مطلب ہے مسکراتے ہوئے ملا کرو۔ جب مسلمان سے مل رہا ہو تو چہرے پر ناگواری کے اثرات نہیں تو آدمی سلام علیکم وعلیکم السلام، اب آدمی جھٹکے مار کر اور تیوری چڑھا کر اور بالکل عجیب ابوسیت کے ساتھ تیوریاں چڑھی ہوئی ہے اور وہ مل رہا ہے، تو یہ ملنا تو دنیا میں انسانوں کو بھی ناگوار گزرتا ہے کہ یہ آدمی ہے، میں اس کو سلام کر رہا اور یہ ایک دم ٹیڑھے پنے سے جواب دے رہا۔ اچھے اخلاق بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیارکم لأہلہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جن کے اور میرے اخلاق میرے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں۔ تو اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے انداز ملنا۔ جب آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو سلام کے ساتھ خندہ پیشانی، آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نہ ہوں، چاہے وہ آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، جب وہ آپ کو سلام کر رہا ہے تو خندہ پیشانی سے جواب دو۔ اسی لیے مصافحہ کرنا جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصافحہ و معانقہ کرتے ہیں تو فرشتہ ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے معلم یتفرقا، جب تک کہ وہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے، جب تک کہ وہ دونوں جدا نہیں ہوتے، معلم یتفرقا، جب تک کہ وہ جدا نہیں ہوتے فرشتہ ان کے لیے دعا کرتا، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اللہ تمہارے دلوں کو جوڑے، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے، یہ فرشتہ دعا کرتے رہتا ہے معلم یتفرقا، جب تک وہ۔ لیکن معانقے کا مسئلہ ایسا ہے، مصافحہ تو ہر وقت کر سکتے ہیں، لیکن معانقے کے بارے میں یہ ہے کہ معانقے میں حرج ہے، ہر وقت پھر ملتے رہیں گے تو ادھر سے آئے ملاقات ادھر سے، تو گلے ملنے میں زندگی گزر جائے گی۔ اس لیے شریعت نے معانقے کے لیے اصول یہ بتایا ہے کہ باہر سے آنے والے سے معانقہ کیا جائے گا اور مقام کے لوگوں سے معانقہ نہیں ہوگا، معانقہ باہر سے آنے والے یا کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو معانقہ آدمی کر لے۔ البتہ یہ ہے کہ مصافحہ تو جب بھی ملاقات ہو السلام علیکم، مصافحہ کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدی بیدہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ آج لوگ گرم جوشی دکھاتے ہیں کہ بھئی ملاقات کرو تو گرم جوشی کا اظہار کرو۔ گرم جوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زور زور سے ہاتھوں کو جھٹکے دیتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں، ایسا جھٹکا مارتے ہیں کہ ہاتھ اتار کر رکھ دیں گے۔ یہ نہیں، گرم جوشی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بھائی سے بڑھ کر لپک کر مل لوں اور اس کے ساتھ آپ محبت کا اظہار کریں، اس کو گرم جوشی کہتے ہیں۔ ہاتھ کو ہتھوڑوں کی طرح چلانے کا نام گرم جوشی نہیں ہے،
اس طرح جھٹکے دیں گے، یہ نہیں۔ اور یہ جو آج کل ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا چلن ہے، ایک ہاتھ سے ملاقاتیں کر لیتے ہیں اور بعض لوگ 2-3 انگلیاں ہاتھ لگا لیتے، چھوا لیتے، یہ سب یہ اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدی بیدہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ اس طرح کیا کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، تو دونوں ہاتھ، اور وہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ملا۔ اب بعض لوگ مصافحہ کرتے وقت کیا کرتے ہیں کہ اس میں گیر ڈالتے رہتے ہیں، وہ نہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں اور اچھی طرح سے وہ گرمجوشی ہے، اور ہاتھ چھڑانے میں جلدی اور فوراً ہاتھ ایسا کھینچ لیتے ہیں، یہ بھی نہ ہو، بلکہ ایسا ہے کہ آدمی کو جس سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے بیزارگی کا اس میں اظہار نہ ہو، بلکہ اتنی دیر تک کہ اس کا نام ہے گرمجوشی، کہ دونوں کے ہاتھ ملے ہوئے ہوں، اس انداز میں ہاتھ ملانا ہے۔ اور ہاتھ مرد مردوں سے ملائے، پرائی عورتوں سے ہاتھ نہ ملائے۔ آج کل پرائی اور اجنبی عورتوں سے بھی شیک ہینڈ کا رواج چلا ہوا ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ پرائی عورتوں سے بات کرنا، ان سے ہاتھ ملانا، یہ ساری چیزیں شریعت اسلامی کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، مرد مرد سے ملاقات کرے، مصافحہ کرے، اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اس پر بڑا اجر ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپنے گھروں میں دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، اور برتنوں کی کثرت نہیں بلکہ بڑے برتن میں کھانا ڈال کر کھانا، اس میں بڑی برکت ہے۔ پیسہ کچھ نہیں لگتا، لیکن اللہ نے اس پر رزق کا وعدہ کیا۔ حدیث شریف ہے کہ ترزقون بکثرۃ الایدی، جتنے ہاتھ ایک پیالے میں زیادہ ہوں گے اتنا رزق میں اضافہ ہوگا۔ آج ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے چمڑے آ گئے، پلیٹیں چھوٹی چھوٹی، اب بھکاریوں کی طرح اپنا اپنا لو اور کھاؤ، تو یہ سب خیر اور برکت کے اٹھ جانے کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی پسند نہیں ہے، تو اللہ رب العزت بھی تمہارے کو ہر ایک کو اتنا اتنا نہ دیتا، اور سب مل کر کھائیں گے۔ بیوی کو عورتیں عام طور پر بعد میں کھاتی ہے، آدمی الگ کھاتا ہے، بچے الگ کھاتے ہیں، یہ اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دسترخوان بچھا کر کھایا کرو، اس لیے کہ اللہ نے ایک سورہ نازل کی ہے جس سورہ کا نام مائدہ ہے، اور مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس میں ایک دسترخوان کا تذکرہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اے عیسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ تمہارا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان اتارا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ دسترخوان پر کھانا کھایا جائے، دسترخوان پر کھانا بچھائیں اور پھر دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ علی برکت اللہ، لیکن شیطان اس وقت دعا کو بھلا دیتا ہے اور آدمی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا۔ بیٹھنے کے طریقے سنت طریقوں کے مطابق کھانا کھایا جائے، یہ چھوٹے سے عمل ہے، بڑے اجر رکھتے ہیں۔ آدمی 3 انگلیوں سے کھائے، یہ 5 انگلیوں سے نہیں کھائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، گویا وہ سیمنٹ کو اور گارے کو کلا رہے ہیں اور پھر اس طرح مارتے ہیں، یہ نہیں، یہ 3 انگلیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے ان 3 انگلیوں سے کھایا کرو، یہ 2 انگلیوں کو اس طرح روک لیا کرو، یہ 2 انگلیوں میں لذت شہوانیت موجود ہے، اگر اس کو روک کر رکھو گے اور ان 3 لقموں سے ان 3 انگلیوں سے تم کھانا کھاؤ گے تو تمہاری شہوت کم ہوگی اور تمہاری بھوک اللہ قابو میں رکھے گا، اور پھر اس کی برکتیں تم پر ظاہر ہوگی۔ یہ 3، اب بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھ کر، اگر بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھنا بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیا کرو، کہ اللہ کا نام شروع میں بھی تھا، میں بھول گیا تھا، اور میرے کھانے کے آخر تک اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں، شیطان نے بھلا دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اتنی دیر تک شیطان تمہارے ساتھ کھاتا رہتا ہے، اور جب بندہ بسم اللہ اولہ آخرہ کہہ دیتا ہے تو وہ پورا کھانا قے کر دیتا ہے، پورا کھانا قے کر دیتا ہے، اس سے ہضم نہیں ہوتا، ورنہ تمہارے کھانے کے ساتھ وہ کھانا کھاتے رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت آسان عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا کرو۔ اذان کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن اذان کا جواب نہیں دیتے۔ اذان کے جواب کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اذان کے الفاظ کو ہو دہرانا، اس پر اذان دینے والے کو جو اجر ملتا ہے وہ اذان کے جواب دینے والے کو اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی دل کے دل میں وہ الفاظ دہرائیں۔ دل میں دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے آہستہ سے ہم بولیں کہ ہمارے کہے ہوئے کو ہمارے کان سن لیں، اس کو خاموش کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اب وہ دل کے دل میں کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ ذکر میں اور وہ پڑھنے میں شمار نہیں ہوتا،
زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کان سے سنیں. لیکن بعض لوگ اتنے زور سے پڑھتے ہیں کہ اگر ان کے بازو میں نماز میں پڑھیں سبحان سبحان تو اب یہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں وہ، یا اتنے زور سے، یا دعا کرتے ہیں تو اتنے زور سے کہ بازو والوں کا بھئی اس کا یہ ہے کہ آپ بول رہے ہیں، آپ کے کان سنیں، آپ بولیں آپ کے کان سنیں، بازو والوں کو حرج نہ ہو، بازو والوں کو حرج نہ ہو. اور بالکل بعض لوگ تو پڑھتے ہیں دل پڑھ رہا ہے، دل پڑھ رہا ہے، دل کے پڑھنے کا اعتبار نہیں، دل کے پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے. زبان سے الفاظ کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ کانوں میں آپ کی کئی بھی بات آپ کی زبان جو ادا کر رہی ہے وہ یہاں سے کان کے اندر آ جانا چاہیے، اس کا اعتبار ہوگا. تو الفاظ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کی آواز کے ساتھ اگر کوئی آپ کی اپنی ایسی مصروفیت نہ ہو تو نماز اذان کا جواب یہ ہے کہ آپ کے قدم مسجد کی طرف اٹھیں، یہ اذان کا جواب ہے. اذان کے بعد دعا پڑھنا، اور دعا بہت پیسوں والی دعا نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت اللہ نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر کے وعدے کیے ہیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. یہ دعا پڑھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمی شفاعت کا حقدار بن جائے گا. اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی سعادت، اتنا بڑا خیر ہے. تو یہ تو میں نے چند اعمال آپ کو بتا دیے ہیں، اور بہت کم چلتے پھرتے کرو، اپنے گھروں میں اس کی عادت ڈالو. سوتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام گھروں میں ہونا چاہیے. آج کی اس مادیت، بے دینی، الہات، خدا بیداری کے دور میں اللہ کو جتنا ہم یاد کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، ہمارے گھر لیں گے، ہمارے نوجوان لیں گے، اللہ کے نام کے نور سے، اللہ کے نام کی برکتوں سے دل ان برائیوں کو قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے کہ نہیں یہ دل اللہ کا نام لیتا ہے، یہ زبان اللہ کی نام لیتی ہے، یہ گھر اللہ کا نام لیتا ہے. اللہ اپنی حفاظت کا انتظام کریں گے. اور چند اذکار بتا دیتا ہوں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چند نام لے لیا کرو تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. ایک ہے آیت حساب. لوگ پریشان ہیں، بابا تعویذ دے دو، بابا دعا کر دو، بابا فلانا منتر مار دو. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ایسا نہیں، کچھ نہیں ہے. ہر آدمی اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. بہت آسان عمل بتا دے رہا ہوں. درود شریف پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر چاروں قل پڑھ لیں، پھر درود شریف پڑھ لیں. اور اپنی اولاد کو، اولاد بیوی بچوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں، اپنے تصور میں ان کی طرف پھونک دیں، اپنے آپ پر پھونک دیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. دوسری ایک روایت ہے کہ جو سورہ فاتحہ اور قل اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے، اور کوئی ضرر پہنچانے والی ضرر رسا چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی. جو اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین ولامہ، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. جو اپنی دکان، کارخانہ، اپنے گھر کو بند کرتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی، کارخانے کی چوری چماری سے حفاظت کرتے ہیں. ایک فرشتہ متعین کر دیتے ہیں. 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو 2 فرشتے، اور 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اگر کسی چیز میں بسم اللہ کا نام لے لیا جائے اور آیت الکرسی پڑھ لی جائے، وہاں چور چوری نہیں کر سکتا. شیطان چوری کرنے کے لیے آیا، تیسرے دن اس نے حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت ابو ذر کو یہ عمل بتایا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس کو پڑھو گے تو چور چوری نہیں کر سکے گا، اور اس نے یہ عمل بتا دیا. تو میرے بھائیوں، خود سے اپنے بچوں کا اپنا علاج کیا کرو، ان پر پڑھا کرو، یہ خیر کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.